الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پہ فرض کیے گئے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو، اور یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ صرف چند دن ہیں جو گنے ہوئے ہیں، ان میں کمی بیشی بھی نہیں ہوگی، اور ان جیسے دن پھر تمہیں نصیب نہیں ہوں گے۔ اور ان میں روزوں کی تکرار یوں بھی کی گئی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بھائی جو بھی اس مہینے کو پائے وہ اس کی ناقدری نہ کرے، بلکہ اس میں روزے بھی رکھے، اور روزہ صرف وہ نہ رکھے جو عام انسان سمجھتا ہے کہ صبح سے شام تک کھانا پینا کچھ نہیں اور جنسی خواہشات کی تکمیل نہیں، بس یہ روزہ ہے۔ فرمایا ایسا روزہ نہ رکھے، تقوی اور پرہیزگاری والا روزہ رکھے۔ تقوی کے حصول کے لیے کوئی ایک عمل اختیار کرنا یہ ہماری اسلام سے بے خبری کی دلیل ہے۔ اللہ مالک الملک نے یہ لفظ یہ عام نہیں کہہ دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ دوسری عبادات مقرر کر کے بھی کہا، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اپنے رب کی عبادت کرو، بندگی کرو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم بچ جاؤ۔ یہ سارے اعمال یہ ایک ایسی ڈھال ہیں جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، اور اللہ کی رحمت کے دروازے تمہارے لیے یہ اعمال کھول دیں گے۔ اور پھر فرمایا ایاما معدودات، یہ چند دن ہیں، یہ گنتی کے دن ہیں۔ یہ لفظ یہ بھی معمولی نہیں، یہ ہمیں وقت کی قدر و قیمت بتائی گئی ہے کہ یہ جو دن ہیں یہ بار بار نہیں ملتے، یا یہ لمبے دن نہیں ہیں بلکہ چند دن ہیں۔ اب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، ایسے لگتا ہے کل اعلان ہوا، لیکن آج تیسرا روزہ ہے۔ تو اس طرح یہ دن گزرتے جا رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین اتباع تابعین، وہ تو زندگی کی ویسی ہی قدر کرتے تھے، ایک ایک لمحے کی قدر کرتے تھے۔ بالخصوص رمضان المبارک کے
یہ جو دن اور راتیں تھیں ان میں تو وہ اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری میں، اللہ کی یاد میں اس طرح منہمک رہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے ساتھ بے مقصد بات کرنا اس کو تو وہ گناہ سمجھتے تھے۔ ہم تو جب ہمارے لیے روزہ مشکل ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، چلو دوستوں سے مل کے تو وقت گزار ہی لیں گے۔ تو یہ کیا تقوی ہے؟ یہ روزوں کی فرضیت کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ یہ تو مذاق ہو رہا ہے۔ یہ تو بھائی مذاق کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ مذاق کرنا یہ اپنے آپ کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ کل ہمیں یہ سب کچھ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ کہیں گے یہ کام لے کے آئے تھے۔ فرمایا یہ چند دن ہیں۔ ایک نیک انسان کو کسی نے کہا کہ آئیں بیٹھے تھوڑی سی بات کر لیں۔ وہ روزے سے بھی تھے، دن کا ٹائم تھا۔ کہنے لگے پہلے یہ گارنٹی دو، یہ جو شام جلدی جلدی ہو رہی ہے سورج کو روک لو، سورج ادھر رک جائے، آپ سے بات کروں، جب آپ سے بات کر کے فارغ ہوں پھر یہ سورج چلے، پھر میں آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں، پھر میں بات کر لیتا ہوں آپ سے۔ اگر یہ سورج تیرے اور میرے کہنے پہ نہیں رکنا ہے اس نے، یہ تو اللہ کے حکم پہ، تو پھر یہ دن تو گزر جائیں گے اور تیرے ساتھ باتیں کر کے مجھے کیا حاصل ہوگا۔ عام گفتگو میں اگر یہ کچھ وہ کرتے تھے تو یہ غیبت، یہ دنگا فساد، یہ چغلیاں، یہ ہمارے روزہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تم متقی ہو جاؤ، تم بچ جاؤ۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ اس رمضان کے حوالے سے خاص طور پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کے دروازے بند ہو گئے، تو پھر بھی سمجھنی ہے کہ تقوی کا مطلب کیا ہے کہ بچ جاؤ۔ کس سے بچو؟ بھائی جہنمی اپنے آپ کو نہ بناؤ، جنتی بناؤ۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، لعلکم تتقون کے تقاضے پہ غور کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو دھوکے میں قطعا نہ ڈالیں، اللہ کے لیے نہ ڈالیں۔ جو بات میں کرنے لگا ہوں کہ لعلکم تتقون، اب کوئی انسان یہ کہے کہ جب روزہ رکھ لیا تو تقوی تو مل گیا، یعنی گویا جہنم سے اللہ نے بچا لیا، تو لہذا نمازوں وغیرہ کی کیا ضرورت ہے، متقی تو ہو گئے۔ یہ ایک ایسی ہماری شیطان کی طرف سے یہ پٹی ہے، یہ ایسا وسوسہ ہے جس کا تباہی اور بربادی اور ہلاکت کے علاوہ اور کوئی انجام نہیں۔ اللہ مالک الملک نے ہمیں اگر یہ زندگی دی ہے تو اس مقصد کے لیے نہیں دی کہ ہم اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے کے جائیں۔ سورہ مریم میں اللہ مالک الملک نے آیت نمبر 58، 59 اور 60، یہ 3 آیات، ان میں اللہ مالک الملک نے ان لوگوں کا پہلے انجام بتایا جن کو اللہ مالک الملک نے اپنے فضل سے نبوت کے تاج پہنائے تھے، پھر ان لوگوں کو نبی مانا لوگوں نے اور پھر ان کے ساتھ چلے، اور پھر فرمایا کہ یہ جو ابراہیم گزرے ہیں علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں، یہ اسماعیل گزرے ہیں، سورہ مریم کی بات کر رہا ہوں، حضرت یحییٰ گزرے ہیں، حضرت زکریا گزرے ہیں، حضرت نوح گزرے ہیں، آدم گزرے ہیں، سب کا نام لے کے فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ یہ وہ لوگ تھے، یہ بھی اسی دنیا میں رہے، یہ انسان تھے، یہ اللہ کے بندے تھے، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں آتی تھیں اور پڑھی جاتی تھیں یہ سجدے میں گر جایا کرتے تھے، یہ رویا کرتے تھے۔ تو اللہ مالک الملک نے یہاں یہ بات تو واضح ہے کہ وہ رویا کرتے تھے، وہ سجدے میں گر جایا کرتے تھے، اور اللہ آگے کیا فرما رہے ہیں فخلف من بعدہم خلف، فخلف من بعدہم خلف، ان لوگوں کے بعد پھر ناخلف لوگ آ گئے۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، یہ اللہ مالک الملک کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کی ترتیب ہے، یہ اللہ کی فہرست ہے، یہ اس کا نظام ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کن لوگوں میں ہیں۔ فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد ناخلف لوگ آ گئے، نالیک آ گئے، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے خواہشات کی پیروی کی۔
شہوات کی پیروی کی، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، انہوں نے خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، وہ بہت جلد، وہ ضرور، یلقون، وہ دیکھ لیں گے، وہ جا پہنچیں گے، غین، غی میں، وہ غی میں چلے جائیں گے، وہ غی میں چلے جائیں گے۔ غی یہ جہنم کا نچلا ترین طبقہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جہنم کی قعر، گہرائی ہے، گہرائی، جہاں اللہ نے کیا فرمایا، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ ان لوگوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا ہے اور انہوں نے شہوات کی پیروی کی ہے۔ فسوف یلقون غیا، یہ ضرور ملیں گے غی کو۔ یہ جہنم میں ایک وہ وادی ہے اللہ نے بے نمازوں کے لیے جو تیار کی ہے۔ یہ میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کہیں دھوکے میں تو نہیں پڑے ہوئے کہ روزہ اگر ہم نے دیکھا کہ رکھا ہوا ہے، کیا نماز پڑھ رہے ہیں؟ نمازوں کی پابندی ہے، ایک ایک نماز کی فکر ہے، ایک ایک نماز کی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں یہ نالائق لوگ ہیں، اور میں کہوں نہیں، میں لائق ہوں، میرے اندر یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے۔ بھائی اللہ نے مجھ سے پوچھ کے نہیں میرا تعین کرنا، اللہ کو خوب پتہ ہے، اللہ نے حساب لینا ہے، میں نے اپنی ترتیب نہیں بتانی۔ تو اللہ نے ہمیں بالکل واضح بتا دیا ہے کہ یہ روزہ ہو، دیگر اعمال ہوں، لیکن سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوں، دین اسلام کا پیروکار ہوں جو سب سے بہترین دین ہے، اور جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا اسے قبول ہی نہیں کیا جائے گا، اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ بنیاد تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اور پھر فرمایا نماز ہے، اور جو نمازی نہیں وہ نالائق ہے، اور جو نالائق ہے اس کا ٹھکانہ غی ہے۔ قرآن کی کچھ آیات سے انسان اگر غور کرے کافی سارے مسائل ان کی بحث سے نکل آتا ہے۔ یہ جو بھائی نمازی بے نمازی کافر ہے کہ مسلمان ہے، اللہ نے فرمایا وہ غی میں جائیں گے۔ ہاں دنیا کے اندر الا من تاب، اگر توبہ کر لو گے سچی، وآمن، ایمان لے آؤ گے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرو گے۔ اب بے نمازی انسان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اگر وہ غی سے بچنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے تو توبہ کرے، واپس آئے میری طرف اور ایمان لائے۔ تو پھر آپ کیا کہیں گے ایسے انسان کو، بے نمازی انسان کو؟ وہ ایمان لے کے آئے بھائی اور نیک عمل کرے، نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرے۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ہم ایک اور غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور یہ بھی شیطانی وسوسے ہیں کہ نمازیں پڑھ لیں، کبھی چھوڑ دی، ایک آدھ چھوڑ دی، دو چھوڑ دی، اور یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ایمان کا کچھ نہیں بگڑتا، ایمان قائم رہتا ہے، ہم مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، چاہے نماز نہ پڑھیں۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں، لیکن انسان خود سوچے کہ یہ کیا تماشا ہے کہ اللہ نے کہا نماز کے لیے آؤ تو ہم نماز کے لیے آئے، جب اللہ نے کہا نماز کے لیے آؤ، ہم نے کہا اللہ نے کہا ہے آؤ تو آ رہے ہیں، جب اللہ نے کہا آؤ نماز کے لیے، ہم دنیا میں مصروف ہیں، تو یہ بھی اللہ نے کہا ہے، یہ اللہ نے کہا ہے، تو پھر یہ کیسے انسان مسلمان ہے؟ ہم عجیب لوگ ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا نماز پہ آنا ہے بھائی، نماز پڑھنی ہے جیسے بھی ہو، تو پھر آپ کہیں جی میں نے صبح تو پڑھ لی تھی، زور کی بعد میں پڑھ لیں گے، کیا اللہ کا آپ نے تقاضا پورا کر دیا؟ تو یہ ہمارے لیے کچھ وہ مسائل ہیں، قرآن بھی اس کی تردید کر رہا ہے، حدیثیں بھی اس کی تردید کر رہی ہیں، پھر ہم دین تو وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول لے کے آئے، اور اسی پہ چل کے ہم نے جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے، ذلت اور رسوائی سے بچنا ہے، عزت کمانی ہے، تو یہ تو ہمیں یہ سبق نہیں دے رہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ جس شخص نے جہاد میں شامل تھے غزوے میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ عصر کا ٹائم ہوا، ہم غزوہ یعنی کافروں سے
جنگ کر رہے تھے۔ تو جب عصر کا ٹائم ہوا تو حضرت بریدہ الاسلمی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بکروا بصلاۃ العصر، بھائی عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، جلدی پڑھ لو، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، جلدی پڑھ لو، اس کو ادا کرنے میں لیٹ نہ کرو۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ترک صلاۃ العصر فکأنما حبط عملہ، اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا۔ اب اللہ کے نبی کی بات، نبی کو ہم نے کیا مانا؟ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنے دنیا کی اہم مارکیں ہیں، دنیا کے اہم کام ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی بات اس کے ساتھ چل رہی ہے۔ بھائی عصر کی نماز جلدی پڑھ لو، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی گویا کہ اس کے پچھلے عمل سارے برباد ہو گئے۔ ایک انسان جس کے پچھلے عمل سارے برباد ہوئے، کون سے عمل ہیں؟ دینی۔ گویا آپ کی جتنی نمازیں ہیں، ایک نماز چھوڑی آپ کی ساری نمازیں برباد ہو گئیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز چھوڑنے سے کچھ نہیں جاتا۔ کبھی غور کیا ان واضح حدیثیں کہ اگر آپ نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو گویا آپ کے پچھلے عمل سارے برباد ہو گئے۔ اور ایک لفظ حدیث کے یہ ہیں فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، گویا اس کے اہل اور اس کے عیال سب کچھ تباہ ہو گیا، وہ کسی کام کا نہیں رہا، وہ مفلس ہو گیا ہر لحاظ سے، نہ دین نہ دنیا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ۔ تو اللہ کے بندوں، کیا ہم نمازی ہیں؟ کیا ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے لیے نمازوں کی پابندی کریں۔ میں نے قرآن کی آیات آپ کے سامنے کچھ پڑھی ہیں، بے شمار ان آیات میں سے جو ہماری آنکھیں کھول رہی ہیں۔ سورہ القیامہ پڑھیں، وہ سورت جو آپ کو یہ بتا رہی ہے آپ نے دنیا قیامت کے لیے گزارنی ہے۔ تو اللہ نے وہ منظر بھی بتایا کہ یہ انسان جو دنیا چاہتا ہے اور آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، یہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، اس کی پنڈلیاں پنڈلیوں سے جڑ جاتی ہیں، یہ کہیں آنے جانے کا نہیں رہتا، تو پھر اس وقت اپنے رب کی طرف ہی جانا ہوتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرما کیا رہے ہیں؟ فلا صدق ولا صلی، فلا صدق ولا صلی، نہ تو اس نے تصدیق کی، نہ میری باتوں کو سچ مانا، یہ تو دنیا میں تعویل ہی کرتا رہا، میرے دین کا مذاق ہی اڑاتا رہا، کہیں دانش کے نام پہ، کہیں سائنس کے نام پہ، کہیں انگریزوں کے فلسفوں کو، ان کے زور سے میرے دین کو یہ جھٹلاتا رہا۔ یہ مسلمان تھا، یہ کہتا تھا یہ دور ہے صحیح دین کو سمجھنے کا۔ اللہ کے نبی گویا نعوذ باللہ وہ جو کر گئے غلط کر گئے، صحابہ جو تاریخ رقم کر گئے، جو ہمارے لیے پورا جو ہے وہ ایک جہان بنا گئے، یہ سب غلط ہے۔ آج میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں فلا صدق ولا صلی، نہ تو نے میری باتوں کو سچ جانا، نہ تو نے نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، تصدیق کرنے کے بجائے تو تکذیب کرتا رہا، میری طرف نماز کے لیے آنے کے بجائے تو بھاگتا رہا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر جب اپنے گھر جاتا تھا اکڑ اس کے اندر ہوتی تھی اور دین والوں سے مذاق اس کا شیوا ہوتا تھا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولا لک، یہ لفظ گننا ذرا، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ یہ اللہ اس سے بڑھ کر کیا غصہ ہوتا ہے جب آپ کسی کو چھوٹے کو کوئی بد دعا دیتے ہیں، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کہیں تو کیا مطلب ہے کہ میرے غصے کی انتہا، میرے غصے کو نہ دیکھ میں کتنا غصہ۔ اللہ کہتے ہیں اولا لک، او انسان تیرے لیے تباہی ہی ہے، فاولا تیرے لیے تباہی ہے، ثم اولا لک فاولا، یہ میرا رب فرما رہا ہے۔ او بے نمازی انسان تیرے لیے تباہی اور بربادی ہے اور کچھ نہیں۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہ رمضان کس لیے آیا ہے؟ اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنانے کے لیے آیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر